سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان آپ سے مخاطب ہے۔ آٹزم کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ ہر متاثرہ فرد کا رویہ، صلاحیتیں، کمزوریاں الگ ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم جو کہ آٹزم کے دن کے طور پر یہ مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور معلومات آپ کو مزید دینا چاہیں گے کہ آٹزم کا شکار بچوں میں آٹزم کے ساتھ حساسیت کے نظام کی پیچیدگیاں، دیگر طبی مسائل مثلا مرگی، نیند کی کمی، ہاضمہ، پیٹ سے متعلق امراض اور ذہنی صحت سے متعلقہ عمل کے مسائل، جن میں بے چینی، گھبراہٹ، ڈپریشن، توجہ حاصل کرنے کے لیے منفی طرز عمل اختیار کرنا وغیرہ ظاہر ہوں تو یہ مرض مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ آٹزم کے باعث جسمانی کارکردگی میں بھی کم یا زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس لیے متاثرہ بچوں اور بڑوں کی ایک نمایاں تعداد اپنے روزمرہ معمولات انجام دینے اور لکھنے کی صلاحیت سے محروم رہتی ہے۔ یوں تو آٹزم کی علامات 2 سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، مگر بعض بچے جن کی جسمانی نشو و نما بھی متاثر ہو وہ 1.5 سال کی عمر میں ڈائگنوسس کیے جا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر 5 میں سے ایک آتشک بچہ 1 سے 3 سال کی عمر میں سیکھنے، سمجھنے، بولنے کی صلاحیتوں میں اچانک بتدریج محروم ہو جاتا ہے، جو والدین کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ ایک لاعلاج اور زندگی بھر رہنے والی ذہنی حالت ہے۔ تاہم بروقت ڈائگنوسس اور تعلیم و تربیت کے جلد آغاز کی بدولت بچے کے سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت پر نمایاں اثر پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 28% آٹسک بچوں میں جو آٹزم کا شکار ہوں، جو کہ 8 برس یا اس سے زائد عمر کے ہوتے ہیں، تشدد اور خود عزتی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ عموماً بچے اپنی مرضی کے خلاف کسی بات پر یا منفی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی لوگوں کو مارنے، کاٹنے، نوچنے، بال کھینچنے، فرش دیوار پر اپنا سر مارنے، کلائیوں ہاتھوں کو کاٹنے، اپنے چہرے، سینے اور پیٹ پر تھپڑ مارنے، چہرے اور ہاتھوں کو ناخن سے نوچنے، دھکے دے کر گرا دینے جیسی حرکات کرتے ہیں۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق حادثات کا شکار ہو کر جان کی بازی ہارنے والے زیادہ آٹسٹک افراد پانی میں ڈوب کر جان بحق ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ 14 سال یا اس سے کم عمر بچے گھر سے بھاگ کر حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کو کمرے یا کسی دوسری جگہ میں لاک کر کے۔ یہ آٹزم کا شکار بچے اور افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہٰذا ان بچوں کو جو کہ آٹزم کا شکار ہوں اور بڑوں کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہ مختلف حادثات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معلومات حاصل ہو تاکہ آپ جو ہیں ان مسائل کا شکار جو کہ ہو سکتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ ہمارے ارد گرد یقیناً کئی ایسے افراد موجود ہوں گے یا شاید ان میں سے ایک ہم بھی ہوں جن کے دماغ کو آٹزم سے معمولی طور پر متاثر کیا ہو اور وہ بنا ڈائگنوسس یا تشخیص کے زندگی گزار رہے ہوں۔ تاہم جیسے جیسے معاشرے میں آٹزم سے آگاہی بڑھتی گئی، عوام الناس میں یہ شعور پیدا ہوتا چلا گیا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جانچیں، بجائے تنقید یا اپنا دفاع کرنے کے خود کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہیں یہ آٹزم کی علامات تو نہیں جن سے وہ متاثر ہیں۔ بچے میں آٹزم کی ڈائگنوسس تشخیص والدین کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسے سفر کی شروعات ہے جو بہت کٹھن اور دقت طلب ہے اور زندگی کے معاملات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بچے میں مرض کی ڈائگنوسس تشخیص زندگی کی
حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ لہٰذا اپنے بچے اور اس کے ساتھ وابستہ آٹزم کو سمجھیں، دنیا سے کٹ جانے کے بجائے اپنا سپورٹ سسٹم مضبوط کریں۔ سفر کی شروعات میں گھبرائیں نہیں، آگے قدم بڑھاتے رہیں۔ بہت سے افراد اس سفر میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر کسی آنگن میں آٹزم بچے جنم لے تو اس میں والدین قطعاً قصوروار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جسے دل سے قبول کریں۔ جب یہ خیال آئے کہ میں ہی کیوں، تو یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ ہی کو اس مشکل امتحان کے لیے چنا ہے۔ یہ امتحان آپ سے ذہنی، جذباتی، جسمانی مشقت لے گا۔ یہ آپ کے صبر، حوصلے اور ہمت کو جانچ کا امتحان ہے۔ یقیناً اس پر پورا اتر کر آپ اجر عظیم کے حقدار ہوں گے، اور اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہیں اور اپنے بچے سے محبت کریں۔ اسے اپنی پوری چاہت، محبت اور توجہ دیں اور اس کی ذہنی استعداد کو دل سے قبول کریں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معلومات، صحیح توجہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ آپ مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکیں۔